اس وقت ہم لوگوں نے تھوڑا زیادہ اس کو نازک موڑ پر دو راہے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسانیت خود بہت زیادہ چرمرا رہی ہے۔ 9-10 نومبر کو رام لیلا میدان میں کرنے کا عزم کیا ہے۔ مانوتا ہے، چنگلی کھا کر کے، گالی دے کر کے، مار کر کے، ستا کر کے، کسی بھی طریقے سے تم اس کی توہین اور تذلیل نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے کانفرنسوں کی اور اس طرح کے سیمیناروں اور سمپوزیم کی اور خود عام بات وچار اور ملاقات میں موضوع سخن بنایا جائے اور اس کا خوب چرچا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے آپ کہا جاتا ہے کہ میڈیا چوتھا ستون ہے جمہوریت کا، تو میں بارہا اس کلب میں کہہ چکا ہوں، پریس کلب میں، کہ گرچہ اس کو چوتھا ستون مانا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں اپنی آواز کی حیثیت سے سب سے بڑا پہلا ستون ہے۔ قدیم زمانے میں بھی لوگ قلم کی طاقت کو مانتے تھے اور صاف کہتے تھے، قلم گوید کہ من شاہد جہانم، قلم کشراب دولت می رسانم، کہ قلم کہتا ہے بڑے زور سے، طاقت سے، کہ دنیا جہان کا اصلی بادشاہ اور مالک میں ہی ہوں۔ جس نے اس کو ڈھنگ سے پکڑ لیا تو اس کے لیے اس کے قدموں تلے ہم حکومت بھی اور مال و دولت بھی سب ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اور دولت سے مراد یہ ہے کہ طاقت ہم عطا کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو بھلائی پہنچاتا ہے۔ آج میڈیا نے بالکل سینکڑوں سال پہلے کہے ہوئے شعر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے۔ ان خیرن فخیرن ان شرن فشر، عربی میں بولتے ہیں کہ اگر اس سے خیر کا کام لیا جائے تو پوری دنیا میں کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خیر پھیل جائے گا، بھلائی پھیل جائے گی، اخوت و محبت کا بہت پرچار ہی نہیں ہوگا، ہر آدمی اس پر عمل کرنے لگ جائے گا۔ اور اگر برائی پر اتر آئے، اس کو کوئی اور رخ دے دیا، تو پھر ہزار کوششوں کے باوجود بدگمانیاں، آپس میں دوریاں دور نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی اپنے دھرم کا حقیقی معنی میں سچا ہے تو پہلے وہ تکریم کرے گا، تبھی کوئی اپنے دھرم کی بات کرے گا، بلکہ اپنے دھرم کی بات حقیقت میں اس کے منہ پر آئے گی تو انسان مانوتا کے صحیح معنی میں مان سمان سے ہی شروع کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دھرم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے جو دھرموں میں آپ دیکھیں گے، اسلام کو میں تھوڑا سا جانتا ہوں، تو اس میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ جو جتنا زیادہ سخت ہو انسانیت کے خلاف، حتیٰ کہ آپ کے خلاف، مسلمان کے خلاف بھی، اس کے ساتھ اتنے ہی اچھا برتاؤ ہے۔ ہم نے اپنے نبی سے یہ سیکھا ہے۔ جتنے رشی منی انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، سب کو قرآن میں نے یہی پڑھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا فرعون جو مصر ایجپٹ کا سب سے اس کو مثال دیا جاتا ہے، اب تو اردو آپ میڈیا والوں نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا، فرعون بنا ہوا ہے، یعنی جو کہتا تھا کہ میں ہوں، اور انسانوں کو تو ذلیل کیا ہی اس نے، اب ایک مرحلے میں جا کر کے دھرم کے جن کو پوجا جاتا ہے ان کی بھی توہین کی، کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی دنیا میں کھلاؤں تو کھائیں گے، نہیں تو سب مر جائیں گے۔ اس سے زیادہ سرکش کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کیسے مار ڈالیں، مارتا بھی تھا، بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتا تھا۔ البتہ فرعون تو بدنام اس کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم لوگ کچھ دوسری وجہ سے، جس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے، گورنمنٹ کے حکومت دنیا کی، کہ وہ قانون بنائے کہ بھائی پیٹ میں بچے کو مت مارو، خاص طور بچیوں کو نہ مارو۔ تو وہ بچوں کو مارتا تھا کہ اتنے نہ ہو جائے کہ کسی دن ہماری حکومت کو لے لیں، ہم بچیوں کو مارتے ہیں کہ اس کا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے سمسیاں ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں بچیوں کے مسئلے میں۔
تو کر تو وہی کام ہم بھی رہے ہیں، لیکن پھر وہ اور مفت میں بدنام ہوا۔ بہرحال میں جو کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس بھی جب ہوا کہ جائیے کچھ مانوتا کی بات کیجیے موسیٰ علیہ السلام اور بتائیے کہ کیا ہے وہ اور کیسے رہنا چاہیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ ہمارا فلسفہ بالکل الٹا ہے کہ مولانا کیا آپ بات کرتے ہیں، ایک آدمی گردن پہ چڑھا جا رہا ہے، سر اڑا رہا ہے، آپ کے دین کا ستیہ ناش کر رہا ہے، اور آپ چلے ہیں بہت بڑے اچھا بننے کے۔ نہیں بھائی، نرمی سے کام لو، امن و شانتی سے کام لو، بھائی چارے سے کام لو، آج نہیں تو کل سمجھے گا، کل نہیں سمجھے گا تو وقت اس کو سمجھائے گا، وہ جانے گا، آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ یا قانون اپنا کام کرے گا تو لوگ فٹ سے پلٹ کے کہتے ہیں۔ اس وقت جتنے خراب حالات تھے اللہ تعالیٰ نے کہا تو فوراً مانیے گا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ تم دونوں بھائی جا رہے ہو تو اس سے کوئی مانوتا کی بات کرنی ہو یا رب جو کر اپنے آپ کو کہ میں ہی وہ ہوں، پالنہار ہوں، تو کہو اس کو کہ اس سے بات نرمی سے کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ۔ ہاں اگر کچھ سننا ہوگا تو ڈھنگ سے بات کرو گے، پیار سے بات کرو گے، اس کو ریسپیکٹ دو گے، تب ہی تمہاری بات سن سکتا ہے اور تب ہی وہ اپنی عقل سے تھوڑا سا نیچے آئے گا۔ یہ قصے کہانیاں اس وقت ہو گئی ہیں اور آپ کو زبان کھولنا مشکل ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ کسی کی سختی کے مقابلے میں نرمی کی بات کر دیں تو یا تو بزدل کہے جائیں گے، یا کہیں گے کہ بکاؤ کہے جائیں گے، یا آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ ایسی بات کر رہا ہے کہ گویا کہ اور ظلم کرنے والے ظلم کو بڑھاوا دیں۔ اور آپ معاف کریں ہمارے میڈیا کے بھائی، تو میں کہوں گا کہ آپ کو جب تک خوب وہ گرجنے والا، خوب وہ برسنے والا، خوب جیسے کہ تیسے کرنے والا جب تک نہ ملے، میں نے دیکھا کہ فوراً وہ لوگ اپنا وہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ میں نے طلاق کے مسئلے سے لے کر کے، دہشت گردی کے مسئلے سے لے کر کے، اور ان سارے مسائل میں خاص طور سراج پاٹل جی جب آئے تھے اہل حدیث کمپلیکس میں، اور اس وقت مدارس کے آتنکواد کا مسئلہ اور فلاں کے بعد یعنی ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں، دیکھا کہ ان کو اسی شکل میں جواب نہیں مل رہا ہے تو کنیکشن بھی کاٹ دیا اور دیا، ٹائمس آف انڈیا نے دیا، دنیا نے دیا، لیکن اکثر لوگوں نے دیکھا کہ وہ ان کو آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کچھ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو مرچ مسالہ نہیں ملا ہوا ہے، تو ایسے نہیں کام چل سکتا ہے۔ بہت زیادہ فکر مندی سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وشو میں، ملک میں، آپ کے ہر خاندان میں اکثر کہتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے لیکن میں یہ بات کہوں گا ضرور، آپ کے حساب سے نہیں کہوں گا تو کسے کہوں گا، میں جہاں خالص مسلم آبادی ہے اور وہاں کے 40 کیس ہیں، اس 40 کیس مقدمات میں سے یا لڑائیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ صرف آپس میں لڑنے والے۔ میں نے جہاں آنکھ کھولی تھی وہاں یہ دیکھا، اور بغل کی بستی دیکھی جہاں روز لاٹھی چلتی ہے، وہاں بھی کوئی بھی غیر مسلمان نہیں ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جب ہم بڑے پیمانے پر نہیں سوچیں گے، اندر سے دو سگے بھائیوں کو کون لڑ رہا ہے، کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اپنی بہن جس کو آپ کبھی گود سے اتارنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اس سے کون لڑ رہا ہے؟ آپ کو تھوڑی سی 2 انچ زمین کے لیے 1 بیگھے 1.5 کٹھے 100، میں نے تو دیکھا ہی شاہین باغ میں دیکھا کہ تھوڑی سی زمین کے لیے بہن بھائی میں آج تک بول چال نہیں ہے اور لڑائی ہے۔ میرے بزرگوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تو ہم لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں، سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں، پیسہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کرسی کے لیے کر رہے ہیں، یہ میرا کوئی نہیں ہے اس میں سے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اس وقت مانوتا کی اور اس کے مان سمان کی، اسی طریقے سے انسانیت کے احترام کی، چاہے وہ کسی بھی درجے کا انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اگر آپ نماز میں، پوجا پاٹ میں بالکل ایک جگہ ایک ہی ہو گئے محمود و ایاز، تو آپ دوسری جگہ کیسے فرق کر رہے ہیں؟ کیا وہاں اللہ نہیں ہے؟ کیا وہاں بھگوان نہیں ہے؟ کیا وہاں ایشور نہیں ہے؟ تو
تو وہاں جب جاتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ جھوک رہے ہیں، دونوں گندھا ملا رہے ہیں، دونوں پیر ملا رہے ہیں، دونوں یہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے جانے کے بعد لاٹھیاں ملا رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ آج کا مدعا نہیں ہے، یہ مدعا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس وقت ہم لوگوں نے تھوڑا زیادہ اس کو نازک موڑ پر، دو راہے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسانیت خود بہت زیادہ چرمرا رہی ہے. اور اس وقت کہنے والوں کو کہنے کا موقع ملے کہ نہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہے دنیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور کہیں یہ کہے گا اولئک کالانعام، اب انسان بچے ہی نہیں ہے تو جانور ہو رہے ہیں. تو یہ کیفیت بہت حد تک آ رہی ہے اس وقت. اس کو چاہیے کہ اس کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جیسے اس نے دہشت گردی پر سب سے پہلے 23 سال پہلے دہشت گردی کے خلاف ساموہک فتویٰ عرب دنیا سے بھی کلیکٹ کیا، اور یہاں کے علماء سے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سب کا ایک کاغذ میں دستخط کرا کر کے، اور اس کو ہندی، انگریزی، اردو میں بڑے پیمانے میں 5واں 6واں شاید یہ ایڈیشن نکال چکے ہمارے جمعیت والے. تو وہ معاملہ آیا، داعش کا مسئلہ آیا، ISIS کا جس نے برباد کر دیا سیریا سے لے کے دنیا کو، اور کہاں کہاں کے بچے برباد ہوئے. تو میں اس وقت بھی سب سے پہلا فتویٰ آنے کے 1.5 مہینے کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اس جوش میں ساری دنیا کے لوگ اتر جائیں، اور جو اترا وہ گیا. اسی طریقے سے جب آپ مدارس کا مسئلہ آیا تو ہوم منسٹر کو آئے ہو اور دیا پورا یہ مدرسے ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو ملے گی. اور جتنے بھی مسائل اپنے دنگا فساد کا مسئلہ ہو، اور جتنے مسائل ملک میں ملکی اعتبار سے آئے ہوں، پرسنل اللہ کی حیثیت سے ہوں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مدعے ایسے ہیں، میں پہلے ہی آپ سے کہہ دوں کہ کچھ مدعے ایسے ہیں جیسے پرسنل اللہ کا مسئلہ ہے، سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا مشترکہ مسئلہ ہے قانون میں جو دیا ہوا ہے. اب کوئی ہم 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے یا بہت اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں. اسی طریقے سے وہ پرسنل لا، پھر آتا ہے مسلم پرسنل لا. مسلم میں صرف اہل حدیث نہیں ہے، صرف ایک کوئی وہ نہیں ہے، مسلمان بہت ہیں اس جگہ. تو یہ سب مشترک مسائل ہیں، اور اس کے لیے پلیٹ فارم بھی بنے ہوئے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، مسلم مجلس سے مشاورت ہے، اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. تو وہ پلیٹ فارم متحدہ ہے. اسی طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سنگٹھن بھی اکٹھا ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں. تو اس وقت ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ہم لوگ پاس یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو سنجیدگی کے ساتھ، حکومت سے مطالبہ ہو یا عوام سے مطالبہ ہو، تو اس کو جیسے عوام سے مطالبہ ہوا کہ دین اور شریعت کو کھلواڑ مت بناؤ، کہ دوسروں کو کہنے کا موقع ملے، یا مجبور ہو کوئی کہ یہ کہے کہ بھائی اب تم تو ایسے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہو، اس لیے مسلم پرسنل پر اٹیک ہو رہا ہے. اور دوسروں سے کہنا ہو یا حکومت سے کہنا ہو تو یہ کہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے اور ایسے ہونا چاہیے، سب مؤثر آواز میں سب مل کر کے کہیں. لیکن وہ میں نہیں کہوں گا، ہر آدمی اپنی نیک نیتی سے اور اس کے من کی بات کوئی نہیں جانتا، وہ جیسے چاہتا کرتا ہے. لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ سب ملی پلیٹ فارم ہے اور ملکی پلیٹ فارم ہے، جس پر ایک ساتھ آواز اٹھے کوئی، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اٹھے، اور ارباب اقتدار ہوں، چاہے عوام ہو، چاہے جو بھی ہو، اس سے دردمندی سے بات کہی جائے، اور ڈائیلاگ ہو، ٹیبل پر ہو زیادہ سے زیادہ. اور یہ کہ غیر سنجیدہ کسی طرح کا ایسا ہو جس سے شورش برپا ہو، یا سڑکوں پر نکلیں اور وہ بھی تھوڑا سا اپنے خاص جوش میں نکلیں، تو ہمارے ملک میں اجازت ہے. جنتر منتر کے پاس ہی ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ وہاں جا کے دھرنا ہونا کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو آل انڈیا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے یہ کانفرنس 9-10 نومبر کو رام لیلا میدان میں کرنے کا عزم کیا ہے، اور اس کے لیے تقریباً 200 عناوین متعین کیے جو مانوتا کو مان سمان پر دلالت کرتے ہیں، اور تقریباً تقریر کے لیے بھی 150 ایسے ٹاپک دیے گئے ہیں جس پر لوگ اس پر جم کر کے باتیں کریں گے.
हिंदू धर्म के कुछ गुरु भी हैं, उनके मैसेज चाहे छप भी जाएँ, दिन में लोग जल्दी करेंगे तो लेट से आए, कुछ मैसेज बहुत से आए हैं। इसी तरीके से दूसरे धर्मों के लोगों के भी कुछ न कुछ मैसेज आए हैं, और हो सकता है कि इन धर्मों की नुमाइंदगी करने वाले हमारे धर्म गुरु भी वहाँ आए और अपने अपने मजहब की हैसियत से वो इन मानवता और इंसानियत को ये संदेश दे करके जाएं कि भी इंसान बहैसियत इंसान, इसमें जो धर्म हमने बना लिए हैं या बंटवारे कर लिए हैं, मसलक की लड़ाई है, रंग व नस्ल की लड़ाई है, ये सब चीज़ें धर्म में से ये सब चीज़ें धर्म में मानवता उससे कहीं ऊंची चीज़ है। अगर तुम धर्म को मानते हो, ऊपर वाले को मानते, तो ऊपर वाले के नीचे वाले सब हैं। मैं इसके साथ ही आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जैसा कि शुरू में कहा कि मीडिया चौथा सुतून है, लेकिन उसका किरदार पहले सुतून की तरह है, किसी तरह से कम नहीं है, और उसको उसी शक्ल में अदा होना चाहिए। और ये 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है, उसको जाहिर बात है कि रामलीला मैदान देखा जाए हकीकत में तो बहुत छोटा है, और हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, और विश्व तो जानते ही कि विश्व है, तो उसमें मौसर तरीके से इस आवाज़ को पहुंचाने में सिर्फ़ और सिर्फ हर घर और दर में वो मीडिया है, और आप हजरात हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। कल खबर आई कि वहाँ सऊदीया से बादशाह का वो परवाना मिल गया कि इमाम हरम भारत में, जिसके हमारे मुल्क से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि सारी दुनिया से वो अच्छा ताल्लुक़ रखने के वो लोग मैं देखता हूँ कि रखते हैं, तो यहाँ से उनका मिला और हमारी हुकूमत ने उनको वीज़ा दिया है। उसके अलावा भी दुनिया के कुछ खित्तों से बड़े बड़े विद्वान रहेंगे, और इफ्तिताही में भी कल रहेंगे 9 को, और मगरिब की नमाज भी वहाँ नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद उनका पैगाम इंसानियत, अमन व शांति का भी और भाईचारे का भी वो मेंबर से अदा करेंगे, और इंसानियत को जो कुरान कहता है खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही नफ्स से पैदा, और उससे पहले कह दिया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, एक छोटा बड़ा अल्लाह के नज़दीक कोई है ही नहीं। हमने कोई भी इंसान है और मानवता है उसके पास, तो कहा कि वो मेरे नज़दीक इज्जत वाला है, बहुत मैंने दे दिया उसको, सर्टिफिकेट दे दिया कि इज्जत वाला है। अब तुम उसको किसी भी तरीके से चुंगली खा करके, गाली दे करके, मार करके, सता करके, किसी भी तरीके से तुम उसकी तौहीन और तज़लील नहीं कर सकते। ये पैगाम भी वहाँ से आम। उसके अलावा धर्म गुरु बताया मुख्तलिफ तंजीमों के लोग भी उसमें रहेंगे जो धर्म से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।